نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ 21 رمضان المبارک حضرت علی کی شہادت کا دن ہے، اور اس دن کو یوم علی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو بہت زیادہ خصوصیات حاصل ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کی تربیت کرنے والے حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک پر جانے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے فرمایا انت بمنزلتی ہارون من موسیٰ۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے لیے گئے تھے اور اپنا نائب بنا کر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو گئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد بھی تم میرے یہاں پر نائب ہو۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا، مددگار اور دوست ہوں، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی اس کے مولا، مددگار اور دوست ہیں۔ اسی طرح ہجرت کے بعد جب سلسلہ مواخات قائم ہونے لگا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا بھائی کون ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ شریف کو فتح کیا اور مکہ میں موجود بتوں کو جب گرانے لگے تو جو بت کافی اونچائی پر موجود تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر دوش مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں اور پھر ان بتوں کو توڑتے ہیں اور انہیں گرا دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نماز عصر قضا ہونے لگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عظیم معجزے کا اظہار فرمایا کہ آپ نے سورج کو واپس پلٹایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے صحیح وقت میں، کامل وقت میں نماز عصر ادا کی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو جب ایک لشکر میں جہاد کے لیے بھیجا تو بعد میں آپ نے یہ دعا کی اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں حضرت علی کو دیکھ نہ لوں۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے مدینہ شریف کی طرف تشریف لے جانے لگے تو اس پرخطر رات، اس پرخطر بستر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو وہاں پر سونے کا حکم فرمایا، اور وہ پرخطر رات بھی تھی، پرخطر بستر بھی تھا کہ جو دشمنان اسلام تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دشمن تھے وہ حملہ آور ہو سکتے تھے، بغیر دیکھے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس رات کو جس سکون والی نیند مجھے حاصل ہوئی اس سے پہلے کبھی بھی میں سکون حاصل نہیں کر پایا۔ اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو یہ کمال حاصل ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس فیصلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس فیصلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم موجود نہ ہوں۔ تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں سب سے بڑے قاضی بننے کا اعزاز حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حاصل ہے، تو جو حضرت عمر نے فرمایا اس کا مطلب یہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فیصلہ فرماتے اگر اس فیصلے میں حضرت علی موجود نہ ہوتے
تو آپ اس فیصلے میں بہت زیادہ غور و فکر کرتے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تاکہ ایک صحیح فیصلہ کیا جائے اور لوگوں کو صحیح انصاف فراہم کیا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جب غزوہ خیبر میں قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں اس غزوے کا جھنڈا اس شخص اور کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگلے دن جو جھنڈا عطا فرمایا تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی کو عطا فرمایا۔ فرق مراتب کے لحاظ سے اور صحابہ کرام میں جو مراتب ہیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں، قرآن اور حدیث اور اجماع کی روشنی میں جو مراتب ہیں، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد کوئی بھی دوسرے ایسے صحابی نہیں ہیں کہ جن کے اندر اتنے زیادہ صفات موجود ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو ایسی 13 خصوصیات حاصل ہیں کہ ان میں سے ایک خصوصیت بھی آخرت میں نجات کے لیے کافی تھی، مگر آپ کو 13 خصوصیات حاصل ہیں۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور بھی ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو دیگر صحابہ میں نہیں پائی جاتی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام پھولوں کی مانند ہیں اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا فرمائی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے کہیں زیادہ خصوصیات عطا فرمائی تھیں۔ اسی لیے ہمارے سلف اور خلف نے یہ فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو فرق رکھا گیا ہے اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، وگرنہ عقیدے کے اندر خلل ضرور پیدا ہو سکتا ہے اور یہ عقیدے میں بگاڑ لا سکتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تقوی کو اگر دیکھا جائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ کانپ رہے ہوتے تھے، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ آپ کے دیگر رفقا وہ حیران ہوتے تھے کہ حضرت علی کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے۔ تو ایک دن آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ چکا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ذاتی اور دنیاوی معاملات میں پھنس جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی نہ کر سکوں، نماز کو بر وقت اور صحیح طریقے سے ادا نہ کر پاؤں، اس لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک جنگ میں دیکھیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب اپنے ایک بڑے دشمن کو بچھاڑا، قریب تھا کہ آپ اس کے سینے میں خنجر کو گھونپ دیتے اور اس کو قتل کر دیتے، واصل جہنم کر دیتے، مگر آپ کے اس دشمن نے آپ کی طرف تھوک دیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے قتل نہیں کیا۔ اس کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اس سے پہلے میں آپ کو جو قتل کرنا چاہتا تھا وہ صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا۔ یہ وجہ صرف یہی تھی کہ اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے، جب آپ نے میری طرف تھوکا تو اب اس اللہ تعالیٰ کی دشمنی کے ساتھ میری دشمنی بھی شامل حال ہو چکی تھی، تو اب گویا کہ میرا یہ عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہوتا، صرف تمہیں اللہ تعالیٰ کا دشمن سمجھ کر نہ قتل کرتا بلکہ میں اپنا دشمن سمجھ کر بھی قتل کرتا۔ تو اس وجہ سے میں اپنے عمل میں کسی دوسرے کو شریک چاہے جائے کہ وہ میری ذات ہو، میری ذاتی دشمنی ہو، میں اس کو کسی بھی عمل میں اپنی ذات کو یا کسی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کو شریک نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تجھے قتل نہیں کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ دشمن اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن، نبی علیہ السلام کا دشمن، کلمہ پڑھ کر فوراً مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جس طرح میں نے بتایا کہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے درمیان بہت بڑے قاضی تھے، آپ کی بارگاہ میں ایک فیصلہ آیا، دو خاتون ہیں، دونوں دعویٰ کر رہی ہیں کہ یہ بچہ ہمارا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے
ان کے درمیان جو فیصلہ فرمایا، کافی تفصیل پوچھ گچھ کے بعد آپ نے فرمایا کہ چھری لے کر آؤ۔ جب چھری لائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بچے کو کاٹ دوں گا، آدھا اس خاتون کو دے دوں گا، آدھا اس خاتون کو دے دوں گا۔ تو جو خاتون حقیقی طور پر اس بچے کی ماں تھی وہ چیخنے لگی، رونے لگی، اور دل سے رونے لگی، کہنے لگی کہ امیر المنین خلیفۃ المسلمین، آپ اس بچے کو قتل نہ کریں، یہ بچہ جو میری آنکھوں کا نور ہے، میں نے بڑی مشکل سے اس کو جنا، اس کو برداشت کیا، یہ اگر آپ اس کو قتل کر دیں گے تو پھر میرا دل اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے آنکھوں کا نور بھلے میرے پاس نہ رہے مگر زندہ تو رہے۔ اور جو دوسری خاتون تھی جس کا بچہ نہیں تھا وہ خاموش کھڑی رہی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ یہ بچہ اسی خاتون کو دے دیا جائے جو التجا کر رہی ہے، جو منع کر رہی ہے، قتل کرنے سے روک رہی ہے۔ اس طرح کے آپ کے فیصلے بڑی حکمت بھرے ہوتے تھے، اور اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور اس میں بہت اسرار اور رموز پائے جاتے تھے۔ آخر میں فرامین ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ موت ایک بے خبر ساتھی ہے، ساتھ رہتی ہے ہمیشہ، مگر ہے بے خبر، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا بے موقع حیا باعث محرومی ہے، ہر جگہ حیا نہیں کرنا چاہیے، جہاں حیا کی ضرورت ہے وہاں حیا کیا جائے، اور جہاں حیا کی ضرورت نہیں ہے، شرم کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر شرم نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ مسائل شرعیہ پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، حیا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں کہ جہاں اس طرح کا فرق کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی نے فرمایا کہ فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاسق کے اندر جو برائی ہے وہ برائی صرف اس کی ذات تک محدود نہیں، بلکہ وہ برائی کسی اور کے ساتھ بھی وہ کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ دوسرے کو اس کی برائی پر مطلع کرنا یہ غیبت نہ ہوئی، بلکہ اس دوسرے شخص کو اس فاسق کے دھوکے بازی سے، فریب کاری سے اور برائی سے، نقصان سے بچانا مقصود ہے۔ حضرت علی نے اسی طرح فرمایا کہ مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ جب مصیبت آئے تو اس کے مقابلے کے لیے جو ہمارے پاس ہتھیار ہونا چاہیے وہ صبر ہونا چاہیے۔ صبر ہی سے مصائب کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور نعمتوں کی حفاظت صرف واحد ہتھیار ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کرنا۔ اسی لیے یہ بھی ہمارے بزرگان دین اور بڑے فرما گئے ہیں کہ مصائب اور مشقتیں اور تکلیفیں جب انسان کو پہنچتی ہیں، انسان اس صورتحال میں صبر کرتا ہے، رب کی ذات پر توکل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں اور مشقتوں کو جو پھل اور ثمرہ عطا فرماتا ہے۔ تو بزرگ فرما گئے ہیں کہ دل یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مشقتیں مانگی جائیں تاکہ اس کے بعد جو پھل ہے، جو ثمرہ ہے، وہ دوبارہ حاصل ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پھل اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ ثمرہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ مشقتیں، مصیبتیں بالکل ہیچ دکھائی دیتی ہیں، بالکل ذرا برابر وہ دکھائی دیتی ہیں۔ اور سب سے آخر میں ایک نہایت ہی اختلافی موضوع کو بیان کرنا چاہوں گا، اور اس حقیقت سے پردہ میں اٹھانا چاہوں گا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں دھوکے میں رکھا گیا یا لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور ہمارے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ وہ یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت میں نہ سلف کا اختلاف ہے، نہ خلف کا اختلاف ہے، نہ پہلو والوں نے اختلاف کیا، نہ بعد والوں نے اختلاف کیا۔ ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل صحابی ہیں، اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اکثر اہل سنت کے نزدیک تیسرے نمبر پر حضرت عثمان اور چوتھے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ اختلاف کس میں ہے؟
اختلاف بعض اہل سنت کا، صرف بعض، اکثر بھی نہیں، پلڑا دونوں طرف سے بھاری بھی نہیں یا برابر بھی نہیں ہے، بلکہ بعض اہل سنت کا یہ اختلاف ہے کہ حضرت عثمان افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں، اختلاف اس میں ہے۔ مگر دھوکہ یہ دیا جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ اختلاف حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ہے اور ان کی افضلیت میں اختلاف ہے، یہ ہرگز نہیں ہے۔ علامہ سنوسی اپنی کتاب العقیدۃ الکبریٰ میں فرماتے ہیں واختلف فیما بین عثمان وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فقیل ہما علی ترتیبہما فی الخلافۃ وإلیہ مال الامام الاشعری وقیل فیہما بالوقف۔ اسی طرح علامہ سنوسی نے امام قرطبی کی شرح المسلم سے یہ عبارت نقل کی، فرمایا لم یختلف السلف والخلف فی ان افضلہم ابو بکر ثم عمر ولا عبرت بقول اہل الشیع والبدع۔ ان دونوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اس کے درمیان تو اختلاف ہی نہیں ہے کہ حضرت علی افضل ہیں یا حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں، بلکہ اختلاف تو حضرت عثمان اور حضرت علی کے درمیان ہے۔ اسی طرح علامہ خیالی نے شرح العقائد پر حاشیہ لگایا تو وہاں پر بھی فرمایا وجدنا علیہ السلف ای اکثر اہل السنہ وقد ذهب البعض الى تفضیل علی على عثمان والبعض الاخر الى التوقف بینہما۔ تو اس عبارت سے بھی واضح ہوا کہ اختلاف حضرت علی اور حضرت عثمان کی افضلیت میں ہے، تو اسی لیے آج تک جو دوسرے لوگ ہیں وہ ایک قول پیش نہیں کر سکے سلف کا اور خلف کا، جید ترین علماء کا، کہ جس میں یہ واضح طور پر موجود ہو کہ حضرت علی افضل ہیں یا حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں۔ اس اختلاف کو بیان نہیں کر پائے اہل سنت کے کسی جید ترین عالم دین کا، علماء کرام میں سے، اولیاء کرام میں سے ایک قول بھی پیش نہیں کر پائے۔ اور باقی رہا اس کے علاوہ جو دیگر حضرات دیگر مذاہب ہیں ان کے اقوال تو ویسے ہی حجت نہیں ہیں، تو اسی لیے وہ چاند ماری کرتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ضمنی ہے، قطعی نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں مسئلہ اجتہادی ہے، کبھی وہ تقسیم کرتے ہیں باطنی، سیاسی، ولایت کی، دیگر معاملات کی، وہ خود اجتہاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ ہم بس یہ کہتے ہیں کہ سلف اور خلف میں سے کوئی ایک قول، معتبر قول، حجت قول دکھا دیا جائے کہ جس میں یہ موجود ہو کہ اختلاف حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے درمیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات مبارکہ سے فیض یاب ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔